وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور یاد کرو جب کہ ہم نے کہا تھا فرشتوں سے کہ جھک جاؤ سجدہ کرو آدم کو، فَسَجَدُوا تو ان سب نے سجدہ کیا، إِلَّا إِبْلِيسَ سوائے ابلیس کے، ابا اس نے انکار کیا، ابا کیا، واستکبر استکبار کیا، گھمنڈ کیا، تکبر کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ کانا کے دونوں مفہوم ہو سکتے ہیں، کانا ناقصہ اور کانا تامہ، یہ بھی کہ ہو گیا کافروں میں سے اپنے اس فعل کی وجہ سے، اپنی اس نافرمانی کی وجہ سے وہ کافروں میں سے ہو گیا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ تھا ہی کافر، اس کے اندر وہ شیطنت چھپی ہوئی تھی، صرف اس آزمائش کے ذریعے سے اس کا ظہور ہو گیا۔ ظاہر بات ہے کہ جو بھی کچھ انسان کے اندر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے تو مخفی نہیں ہے، اللہ کے علم میں ہے، البتہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دیتا ہے۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ۔ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے گا اس کو کہ کون منافق ہے کون صاحب ایمان ہے، تو اللہ تعالیٰ کے علم میں تو ہے لیکن اللہ ظاہر کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اس ابلیس کی وہ شیطنت جو ہے جو اس کے اندر چھپی ہوئی، جو اس کا تکبر اور استکبار اور گھمنڈ اور اس کا جو شر تھا وہ ظاہر ہو گیا۔ یہ دونوں اس کے مفہوم ہو سکتے ہیں۔ اس کے ضمن میں جیسا کہ میں کل عرض کر چکا ہوں کہ ملائکہ، پھر یہ ابلیس کے بارے میں اشکال ہو جاتا ہے اس آیت اور تقریباً 5 اور مقامات پر اسی انداز میں جو یہ مضمون آیا ہے کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا، سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، تو اشتباہ ہو جاتا ہے کہ شاید ابلیس بھی فرشتوں میں سے تھا، لیکن یہ کہ قرآن حکیم میں یہ اس کی وضاحت کر دی گئی سورہ کہف میں، کانا من الجن ففسق عن امر ربی، وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا۔ فرشتے تو لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ معصیت نہیں کرتے، نافرمانی نہیں کرتے اللہ کے حکم کی، اور کرتے ہیں وہی کچھ جس کا کہ انہیں حکم ہوتا ہے۔ لہذا یہ معاملہ جو ہے ابلیس سے جو ظاہر ہوا یہ اس بنیاد پر کہ وہ جنات میں سے تھا، جس کا مادہ تخلیق نار ہے۔ وہ نار اور نور کے قرب کے بارے میں بھی تفصیل سے میں کل عرض کر چکا ہوں، اور یہ کہ اس کے بارے میں یہی جو کچھ معلوم ہوتا ہے وہ یہ کہ اپنے علم اور اپنے زہد اور اپنی عبادت گزاری کی بنیاد پر یہ ملائکہ کے زمرے میں تھا، ملائکہ کے ہی ساتھ شامل تھا، اس اعتبار سے گویا کہ مخاطب تھا اس حکم کا کہ سجدہ کرو آدم کو۔ بسم اللہ اولہ آخرہ۔ تو جو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ابلیس کیوں اس حکم کا مخاطب بنا، اس کے بارے میں ایک رائے تو یہ ہے کہ چونکہ جنات کمتر مخلوق ہیں ملائکہ سے، بلندتر مخلوق ملائکہ، جب انہیں سب کو حکم دیا گیا کہ سجدہ کرو آدم کو، تو ظاہر بات ہے کہ وہ تابع ہونے کے اعتبار سے وہی برسبیل تغلیب، گویا کہ وہ بھی مخاطب تھے، جنات بھی، اس پہلو سے وہ بھی ایک جنی جو ہے ابلیس وہ بھی اس کا مخاطب تھا۔ اور ایک رائے یہ کہ وہ اپنے خاص علم اور زہد اور عبادت گزاری کی وجہ سے اس درجے قرب رکھتا تھا ملائکہ کے ساتھ کہ گویا کہ ان کے زمرے میں شریک ہو چکا تھا، اسی لیے خاص طور پر وہ شخصاً مخاطب تھا اس حکم کا جو حکم دیا گیا فرشتوں کو۔ بہرحال یہ چیزیں سارے احتمالات ہیں، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ یہ مشکل رکوع ہے قرآن مجید کا، یہ مقام، اس کے بارے میں تعیین بہت مشکل ہے۔ البتہ یہ کہ آدم اور ابلیس کے ناموں کی بنیاد کیا ہے یہ بات ہے کہ جس پر ذرا غور کر لیجئے آگے بڑھنے سے پہلے۔ آدم کے بارے میں جو سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ رائے جو مقبول رائے ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ کرسٹ آف دی ارتھ، عدیم الارض، عدیم کہتے ہیں کسی شے کا چھلکا، اوپر کا چھلکا، تو یہ جو کرسٹ آف دی ارتھ ہے یہ اس زمین کا، ہمارے اس پلینٹ کا چھلکا ہے، چونکہ اس سے اس کی پیدائش ہوئی ہے زمین سے، اس لیے آدم کہے گئے کہ عدیم الارض جو ہے اس سے ان کا وہ اس کا مادہ تخلیق ہے۔ باقی ایک یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کا رنگ جو ہے سرخی مائل گندمی رنگ، تو اس کے لیے بھی یہ لفظ عربی زبان میں یہی مادہ مستعمل ہے۔ اور ایک تیسری رائے یہ ہے کہ یہ جو مادہ آتا ہے الف دال میم کا، یہ مخالطت، ملنا جلنا، آپس میں کس چیزوں کا باہم جو ہے مختلط ہو جانا، اس کے لیے یہ لفظ مستعمل ہے، مل جانا۔ تو جیسے کہ معانست، انسان کے لیے بھی یہ آپس میں مانوس ہو جانا، معانست، یہ انسان کے لیے ایک لفظ کی بنیاد ہے کہ انسان کو انسان اس لیے کہا جاتا ہے کہ باہم ایک دوسرے سے مانوس ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ لفظ اس معنی میں بھی چونکہ عربی زبان میں مستعمل ہے، چنانچہ ایک حدیث بھی ہے کہ ایک صحابی نے کہیں تذکرہ کیا کہ میرا فلاں جگہ رشتہ ہوا ہے، میں وہاں شادی کر رہا ہوں، تو آپ نے فرمایا لو نظرت الیہا فانہ احری ان یؤدم بینکما، کیا اچھا ہوتا کہ تم ایک نظر اسے دیکھ لیتے، اس لیے کہ اس سے زیادہ توقع ہے کہ تمہارے مابین موافقت جو ہے اور محبت پیدا ہو جائے اور تم آپس میں زیادہ گھل مل سکو۔
اس معنی میں یہ لفظ مستعمل ہوا یؤدم بینکما. تو اس لیے شاید آدم کو آدم اس لیے کہا گیا، جو آپ انگریزی میں کہتے ہیں گریگوریس اینیمل ہے، انسان مل جل کر رہنے والا متمدن حیوان ہے. ابلیس کے لیے یہ لفظ، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا، یہ صفاتی نام ہے. اس کا اصل نام کیا ہے، اس میں علم اس کا قرآن مجید میں نہیں آیا. بعض روایات میں عزازیل نام اس کا آیا ہے، قرآن میں کہیں نہیں ہے. ابلیس جو ہے یہ بھی اس کا صفاتی نام ہے، اس لیے کہ ابلسا یبلسو یہ آتا ہے نہایت مایوس ہو جانا، فرسٹریٹڈ، دی فرسٹریٹڈ ون، وہ کہ جو مایوس ہو جائے، جس کو کوئی امید نہ رہے. اب چونکہ اس سے وہ فعل جو ہے وہ سرزد ہوا، اللہ تعالیٰ کی اس نے حکم کی سرتابی کی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس مقام پر تو نہیں ہے، بقیہ مقامات پر ہے کہ فخرج منہا فإنک مذموما مدحورا، کہیں فرمایا گیا فخرج منہا فإنک رجیم. اب وہ راندہ درگاہ ہوا اس حکم عدولی کی وجہ سے، اور اب اسے خیر کی اپنے بارے میں تو توقع نہیں ہے. اب جو بھی کچھ اس نے اللہ تعالیٰ سے بعد میں مہلت مانگی، جس کا یہاں پر ذکر نہیں ہے، لیکن یہ کہ سورہ صاد میں بھی ہے کہ جب اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا، اس کے مردود ہونے کا اعلان کیا گیا، تو پھر اس نے کہا کہ قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون قال فانک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم. یہ 3 آیات جو کہ سورہ ہجر میں بھی آئی ہیں، یہ 2 مقامات پر کہ اس نے مہلت طلب کی کہ پروردگار میں اس بات کو ثابت کر دوں گا کہ یہ آدم کی ذریت، اس کی اکثریت تیری شکر گزار نہیں ہوگی، بلکہ میں ان کو گمراہ کروں گا. اس نے جو چیلنج بھی دیا ہے یہ مختلف مقامات پر، لیکن چونکہ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں قرآن مجید کے وہ حصے نازل تو ہو چکے تھے پہلے اس مقام سے جو ہم پڑھ رہے ہیں، وہ تو چونکہ مکی صورتیں ہیں، سورہ صاد بھی، طٰہٰ بھی، سورہ کہف بھی، سورہ بنی اسرائیل بھی، سورہ حجر بھی، سورہ اعراف بھی، یہ 6 مقامات ہیں جن پر کہ یہ واقعہ آیا ہے. یہاں تو صرف ایک آیت میں اس کا لب لباب، اس لیے کہ اس معلوم ہو جائے کہ انسان کا دشمن ازلی جو ہے وہ یہ ابلیس ہے. اس ابلیس کی ذریت بھی، اور بھی جنات میں سے جو اس کی پیروی کرے، اور انسانوں میں سے جو اس کے پیروکار بن جائیں، اس کے حلقہ بگوش بن جائیں، یہ شیاطین جن و انس یہ ہے کہ جو یہاں پر شر کے پھیلانے کی ایجنسی ہے. یہ ہے کہ جو دنیا کے اندر لوگوں کو گمراہ کرنے کا جنہوں نے اپنا فرض منصب ہی اس کو بنا لیا ہے. اس لیے اس حقیقت کو بیان کر دیا گیا. اور اس میں قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر بھی ہے کہ تکبر، یہاں تو صرف ایک لفظ آیا ہے ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر اور استکبار کیا، لیکن دوسرے مقامات پر ہے انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین اسجد لمن خلقت طینا، کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے بنایا ہے مٹی سے، گارے سے. یہ گویا کہ ایک حقارت آمیز انداز میں حضرت آدم کا تذکرہ، یا یہ کہ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس سے بہتر ہوں، برتر ہوں، اعلیٰ ہوں، افضل ہوں، مجھے تو نے آگ سے بنایا ہے، اسے تو نے مٹی سے بنایا ہے. تو یہ اس کا گھمنڈ، یہ اس کا تکبر، یہ اس کا عجب. جیسے کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ ثلاث منجیات و ثلاث مہلکات، 3 چیزیں انسان کو نجات دلانے والی ہیں، 3 چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں. اور ان ہلاک کرنے والوں میں جو آخری چیز ہے جس کے بارے میں فرمایا ہی اشدہن، تمام مہلکات میں سب سے شدید ہے اعجاب المرء بنفسہ، انسان کے اندر گھمنڈ پیدا ہو جائے، اپنی برتری کا احساس پیدا ہو جائے، تو یہ اس کو ہلاک کرنے کے اندر سب سے زیادہ مؤثر شے جو ہے، اس کی تباہی اور بربادی کی سب سے بڑی وجہ یہ اعجاب ہے. تو اس نے انا خیر منہ اپنی برتری کا احساس کیا، اور اسی گھمنڈ کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے اس درجے اس میں یہ سرکشی پیدا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سرتابی کی اور انکار کر دیا سجدہ کرنے کو حضرت آدم سے. اب یہاں پہ اصل بات جو سمجھنے کی، جو میں نے عرض کیا تھا کہ ان کی جو تعویل ہے، لا یعلم تعویلہ الا اللہ، ان کے واقعات کیسے ہوئے، کس طرح ظہور پذیر ہوئے، یہ تصور تو ہم نہیں کر سکتے کہ کوئی بہت بڑی جگہ ہو اور وہاں تمام فرشتے جمع ہوں اور حضرت آدم بھی ہو، اور بعض اللہ تعالیٰ بھی سب کے سامنے کہیں اس محفل میں صدارت فرما رہے ہوں، اور پھر وہاں حکم دیا گیا ہو کہ سجدہ کرو آدم کو. یہ تو کچھ عالم غیب کی باتیں ہیں. یہ بھی ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ حضرت آدم کو بھی یہ معلوم ہوا یا نہیں ہوا کہ مجھے سجدہ کرایا گیا ہے. اس لیے کہ بعد میں جو ان سے خطا ہوئی ہے اس سے، اور اس کے بارے میں جو ابلیس نے جس طریقے سے انہیں ورغلایا ہے کہ یہ تمہیں جو روکا گیا ہے اس درخت کا پھل کھانے سے، وہ اس لیے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ، تو تکونا ملکین، کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ. اگر حضرت آدم علیہ السلام کو وہ شعور اس طرح کا ہوتا اور علم کہ یہ فرشتے تو سب میرے سامنے جھکائے گئے ہیں اور مجھے انہوں نے سجدہ کیا ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ پھر اس کا کوئی منطقی بات جو ہے اس میں معلوم نہیں ہوتی کوئی ربط.
کہ اس کے باوجود یہ ابلیس انہیں یہ کہہ کر ورغلاتا کہ اللہ نے تمہیں اس لیے روکا اس درخت سے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ. انہیں تو یہ معلوم ہونا چاہیے تھا کہ میں تو افضل ہوں فرشتوں سے، فرشتے تو میرے سامنے سر بسجود ہوئے ہیں. اس اعتبار سے کوئی دلیل اور وسوسہ اندازی کے لیے کوئی بنیاد جو ہے کہ وہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یہ وجہ ہے، یہ بات جو ہے معقول نہیں بنتی. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ کیسے ہوا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو بھی خود یہ علم میں آیا کہ نہیں آیا، لیکن یہ کہ حکم فرشتوں کو دیا گیا اور وہ سب کے سب جھک گئے، انہوں نے سجدہ کیا. اس کی اصل کانوٹیشن ہے کیا؟ وہ کانوٹیشن یہ ہے جو خلافت کے ساتھ متعلق ہے. اس کا یہ مفہوم اور مطلب کہ جب اللہ تعالیٰ خلافت عرضی عطا فرما رہا ہے، قوت تسخیر عطا فرما رہا ہے آدم کو اور ان کی ذریت کو، تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی اس عالمی اور کائناتی جو سلطنت ہے، اس کی جو کارکن ہے، اس کی جو سول سروس ہے، اگر وہ آدم کا حکم نہ مانے تو ظاہر بات ہے کہ آدم تو ایک قدم یہاں چل نہیں سکتا. ہمیں جو ارادے کی آزادی دی گئی ہے، جو چوائس دیا گیا ہے، میں چلنا چاہتا ہوں کسی خیر کے کام کی طرف، تو نہ معلوم کتنی فورسز آف دی نیچر ہیں کہ جو اس راستے کے اندر اس میں متعلق ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کے اوپر فرشتے مامور ہیں. اگر فرشتے قدم قدم پر میرے لیے رکاوٹ بن جائے، راستہ جو ہے میرا روک دے، تو میں اپنے کسی ارادے کو پایۂ تکمیل تک نہیں پہنچا سکتا. آدم کو جب خلافت دی گئی اور تسخیر کائنات تک کا امکان اس میں رکھ دیا گیا، تو کل ملائکہ جو ہیں، اسی لیے دو مقامات پر قرآن مجید میں اس قدر زور ہے، فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، تو سجدہ کیا سب فرشتوں نے. الملائکہ میں بھی حصر ہے، پھر یہ کہ کلہم مزید اس کی تاکید، سب کے سب بلا استثناء، اجمعون سب نے مل کر جمع ہو کر ایک ہی دم یکبارگی، غالباً اس کا مفہوم ہوگا. تو یہ جو تاکید اتنی ہے اس لیے ہے کہ جب خلافت عطا کی گئی ہے تو اللہ کے حکم سے اب فرشتے گویا کہ مطیع بنا دیے گئے انسان کے. اپنے ارادے سے، اپنے چوائس سے یہ خیر کی طرف بڑھنا چاہے، ٹھیک ہے، راستہ کھلا ہے، جائیے جدھر جانا چاہے. اس لیے نہیں کہ آدم ان سے اس اعتبار سے جو ہے وہ جو صحیح یا غلط کام کرنا جو ہے ان کے لیے وہ نتیجہ تو پھر نکلے گا آخرت کے اندر، اللہ تعالیٰ جب حساب لے گا. لیکن اس وقت اللہ نے آزادی دی ہے، اور اس وقت اس کے ارادے کی آزادی کے آگے اس کے راستے میں کوئی فرشتہ رکاوٹ نہیں ڈالے گا. کل کائنات مسخر ہے. البتہ جب وہ وقت آئے گا یہی فرشتے ہوں گے کہ جو ہتھکڑیاں لگائیں گے، یہی ہوں گے جو بیڑیاں ڈالیں گے، یہی ہوں گے جو گھسیٹ گھسیٹ کر جہنم میں اوندھے منہ جھونکیں گے لوگوں کو. لیکن یہ کہ اس وقت ان کو جو حکم دیا گیا ہے خلافت عرضی عطا کیے جانے کے ناطے، یہ گویا کہ اس کا ایک سمبل، اس کی ایک علامت کہ تمام فرشتے، اس لیے کہ سجدہ در حقیقت ویسے تو ضروری نہیں کہ وہ سجدہ جو ہے پیشانی زمین پر ٹھکائیں تو اسی کو سجدہ کہا جائے، ذرا سا جھک جانا یہ بھی سجدہ ہے. سجدہ تعظیمی جو ہے اس سے پہلے جائز رہا ہے، شریعت محمدی میں آ کر اسے مطلقاً حرام کیا گیا ہے. ورنہ یہ کہ ذرا جھک کر تعظیم کرنا کسی کی، یہ تمام چیزیں جو ہے یہ سابقہ شریعتوں میں بھی اس کی اس درجے شدت کے ساتھ یعنی بندش نہیں تھی، بلکہ تعظیماً جھکا جا سکتا تھا. اسی کو دلیل آج کل بھی بعض لوگ بناتے ہیں کہ سجدہ تعظیمی جو ہے وہ اگر کہیں بزرگوں کو، اولیاء اللہ کو یا ان کی قبروں کو اگر کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور وہ قیاس کرتے ہیں سابقہ چیزوں پر. حالانکہ شریعت محمدی میں سجدہ مطلقاً حرام ہے اللہ کے سوا کسی کو. لیکن سجدہ جو بھی ہے در حقیقت وہ علامت ہے تذلل کی. تذلل اور کسی کا مطیع ہو جانا، کسی کا منقاد ہو جانا، کسی کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا، یہ سر تسلیم خم کر دینا یہ بھی ایک طرح کا سجدہ ہے. تو یہ گویا کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے چونکہ خلافت آدم کو عطا کی ہے تو فرشتوں کو ان کا مطیع بنا دیا ہے. یہ سجدہ اس اطاعت کی علامت ہے، اس کا سمبل ہے. یہ ہے اس کا اصل حاصل، جو اصل مضمون ہے. جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ اصل مضامین کیا ہے، آدم کا مقام کیا ہے، یہ فلسفے اور حکمت دین کا ایک اہم موضوع ہے. وہ خلیفۃ اللہ ہے فی الارض، آدم اور ذریت آدم. اس خلافت کی اساس کیا ہے؟ اس خلافت کی اساس، بلکہ میں دیکھ رہا تھا مولانا عبد الباجی دریابادی مرحوم نے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ نقل کیا ہے کہ خلافت کی بنیاد زہد اور طاعت گزاری نہیں ہے، خلافت کی بنیاد علم اور فہم ہے. چنانچہ یہ بات جو ہے اسی مقام پر انہوں نے کوٹ کیا ہے کہ خلافت کی بنیاد اطاعت اور زہد اور عبادت گزاری نہیں ہے. یہ تو کر رہے تھے فرشتے بھی، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، یہ چیزیں تو بتمام و کمال فرشتوں میں موجود تھی.
جب یہ ڈیمونسٹریشن کرائی گئی، علم آدم الاسماء کلہا ثم عرضهم علی الملائکۃ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، تو گویا کہ یہ بات ظاہر کر دی گئی کہ خلافت کی بنیاد علم ہے۔ اور یہاں جو وضاحت میں کر چکا ہوں میرے نزدیک وہ انسانی علم ہے، علم وحی نہیں۔ علم وحی کا سلسلہ جو ہے اس رکوع کے آخر میں آئے گا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اس سے تعلق امامت کا ہے، اس خلافت عرضی کا تعلق جو ہے وہ اس علم سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں ترقی جو ہے اس سے وہ مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے کہ جو قومیں اس میں آگے نکل گئی ہیں، زمین پہ غلبہ انہی کا ہوا ہے، اگرچہ ان کے پاس ایمان نہیں ہے، اگرچہ وہ اللہ کو بھی مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں تو 100 شرک جو ہے کر رہے ہیں، حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا بنایا ہوا ہے، شریعت کو پس پش ڈالا ہوا ہے، شدید گمراہی میں ہے، اخلاقی پستی کے اندر مبتلا ہے، یہ سب کچھ ہے، لیکن ان کے پاس زمین کا اختیار ہے، زمین کی قوت ہے، اقتدار ان کو دیا گیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اصل شے جو ہے اس زمین کی خلافت جو ہے اس کا تعلق اس ہدایت سے نہیں، اس کا تعلق اس علم سے ہے جو علم الاسماء کی بنیاد پر ہے، اور جو حضرت آدم کو اور ان کی ذریت کو گویا کہ بالقوہ عطا کر دیا گیا تھا۔ تیسری بات جو ان آیات میں آئی وہ یہ کہ اس خلافت کا منطقی نتیجہ تھا کہ تمام فرشتے، یہ کارکنان قضاء و قدر جو ہے، جن کی تعداد وما یعلم جنود ربک الا ہو، جن کی تعداد کسی کو معلوم نہیں، جن کے جنود مجندہ جو ہے، ان کو سب کو آدم کے سامنے فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، اس لیے کہ جب کسی کو وائس رائے بنا کر یہاں بھیجا جاتا تھا تو ظاہر بات ہے کہ یہاں کی سارے کارکنان جو ہیں حکومت کے وہ گویا کہ اس کی اطاعت کے پابند ہوتے تھے۔ اس معنی میں جب خلافت عرضی عطا کی گئی تو یہ جو ہڈن گورنمنٹ ہے کائنات کی، اس کے جتنے بھی کارکنان قضاء و قدر ہیں، اس کے جتنی بھی سول سروس ہے، اس سب کو تابع فرمان کر دیا گیا ہے آدم کا۔ یہ ہے در حقیقت اس کا اصل خلاصہ، اس کا لب لباب۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ۔ اب ایک ڈیمونسٹریشن تو کرائی گئی فرشتوں کے سامنے کہ ہم نے آدم کو جو خلافت ہم دے رہے ہیں علم عطا کیا ہے، علم اسماء عطا کیا ہے جو تمہیں نہیں دیا گیا۔ اب دوسری ڈیمونسٹریشن کرانی مقصود ہے آدم کے سامنے، یہ کہ تمہارا یہ دشمن جس نے تکبر کی بنیاد پر انکار کیا جھکنے سے، ایک تمہارا ازلی دشمن ہے اور یہ تمہیں ورغلائے گا، تمہیں تباہ کرنے کی اور برباد کرنے کی پوری کوشش کرے گا۔ میں چند الفاظ آپ کو سنا دیتا ہوں چونکہ اس مقام پر تو نہیں ہے، لیکن جن الفاظ میں کہ ابلیس نے پھر چیلنج کیا ہے اور آدم اور ذریت آدم سے اپنی دشمنی کا اعلان کیا ہے کھلم کھلا۔ سورہ صاد میں فرمایا قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، تو پھر اس نے کہا جب اسے مہلت دے دی گئی کہ جاؤ تمہیں مہلت ہے، تمہیں قیامت تک کے لیے، یوم یبعثون تک کے لیے تمہیں مہلت دی گئی ہے، تم انہیں جس طریقے سے چاہو گمراہ کرنے کی کوشش کر لو۔ تو اس نے پھر اب دھڑلے سے جو بات کہی، قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، پروردگار اب تیرے عزت اور اقتدار کی قسم میں ان سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا، الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں تو اپنا خود ہی بنا لے۔ مخلص یہاں پر اس میں مفعول آیا ہے، جنہیں تو اپنے لیے خالص کر لے، یعنی جن پر کوئی خصوصی کرم تیرا ہو، تیری نگاہ کرم ہو جن پر خصوصی، تیری عنایت خصوصی جن کے شامل حال ہو جائے، وہ ان کا معاملہ مستثنا ہوگا، باقی میں ان سب کو اغوا کر کے چھوڑوں گا۔ سورہ بنی اسرائیل میں بھی اس نے یہ جو کہا تھا جب سجدے کا حکم دیا گیا، جو الفاظ اس کے نقل ہوئے، قال ارأیتک ھذا الذی کرمت علی لئن اخرتنی الی یوم القیامۃ لاحتنکن ذریتہ الا قلیلا۔ اس نے کہا کہ پروردگار یہ آدم جس کو تو نے مجھ پر عزت دی ہے، اکرام کیا، جس کا مجھ سے افضل قرار دیا، جس کو سجدہ کرنے کا مجھے حکم دے رہا، اگر تو مجھے قیامت تک کے دن کے لیے مہلت دے دے تو میں ان سب کو ڈھانٹا باندھ دوں گا، سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا، سب کو گویا کہ نکیل ڈال دوں گا، اور میں ان سب کو جو ہے غلط راستے کے اوپر لے جاؤں گا۔ اسی طرح سورہ ہجر میں ہے قال رب بما اغویتنی، پروردگار یہ جو تو نے مجھے گمراہ کر دیا، یعنی مجھے اتنی کڑی آزمائش میں ڈالا، میرا جو تکبر تھا اس کو جو یہاں پر جو مجروح ہوا، میرا پندار جو مجروح ہوا، اس کے نتیجے میں میں یہ غلط حرکت کر بیٹھا اور میں نے انکار کیا ہے تیرے حکم کو ماننے سے، تو گویا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا۔ رب بما اغویتنی لأزینن لہم فی الارض ولأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین، وہی الفاظ یہاں بھی آئے۔ تو اب یہ کہ میں ان کے لیے زمین کے اندر جو مختلف
چیزیں ہیں ان کو بڑا مزین کر دوں گا، اسی میں یہ مشغول ہو جائیں گے، اسی کی محبت میں گرفتار ہو جائیں گے، مال و اسباب دنیاوی ہی ان کا مقصود و مطلوب ہو جائے گی، اس کے لیے گردنیں ایک دوسرے کی کاٹیں گے اور خون بہائیں گے، وہی ان کا مقصود و مطلوب ہوگا۔ اور یہ کہ یہ میں ان سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں تو اپنے لیے خالص کر لے۔ سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ یہ الفاظ جو آئے ہیں اس کے چیلنج کے، وہ سورہ اعراف میں ہے۔ قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين۔ تو اس نے کہا پروردگار جو تو نے مجھے گمراہ کر دیا اور راندہ درگاہ میں اب ہو گیا، میں تو اب ہم تو ڈوبے ہیں صنم، ان کو بھی لے ڈوبیں گے، میں ان کو بھی چھوڑنے والا نہیں ہوں، اور تو نے جو مجھے مہلت دی ہے اب میں تیرے سیدھے راستے پر ان کے لیے گھات میں بیٹھوں گا۔ صراط مستقیم تو توحید کا راستہ ہے، میں اس پر مورچہ لگاؤں گا، گھات میں بیٹھوں گا، میں ان کے لیے اپنی کمین گاہیں بناؤں گا، پھر میں ان پر حملہ آور ہوں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم، ان کے سامنے سے بھی، ان کے پیچھے سے بھی، اور ان کے داہنی طرف سے بھی اور ان کے بائیں طرف سے بھی، اور تو دیکھے گا ان میں سے اکثر کو تو نہیں پائے گا شکر کرنے والے کہ جو مقام تو نے اسے عطا کیا ہے یہ اس پر تیرا شکر ادا کر سکے اور اس کا حق ادا کر سکے۔ یہ انداز ہے اس کے چیلنج کا۔ لیکن یہ کہ اب حضرت آدم کو متنبع کرنے کے لیے کہ یہ تمہارا دشمن ازلی ہے اور اس کو تم پہچان لو، ایک تجربہ کرایا جا رہا ہے۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے کہا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی اب رہو جنت میں۔ یہ جنت کون سی جنت ہے اس میں اختلاف ہے۔ ایک تو ظاہر بات ہے کہ وہ جنت الخلد جو ہے جس میں داخل ہونے کے بعد پھر نکالا نہیں جائے گا کسی کو، یہ گمان غالب یہ ہوتا ہے یہ وہ جنت نہیں۔ البتہ کوئی آزمائشی جنت، کوئی ایسی جگہ کہ جہاں پر کہ عارضی ایک ڈیمانسٹریشن ہی کے لیے حضرت آدم اور حوا کو رکھا گیا ہے۔ اور جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، بائبل کے جو بھی مرتبین ہیں، جب بھی یہ بائبل جو سفر پیدائش جو ہے، دی بک آف جینیسس جب مرتب ہوئی ہے، تو اب اس میں چونکہ اصل بائبل تو گم ہو گئی تھی تقریباً 7ویں صدی قبل مسیح میں یا 6 صدی قبل مسیح میں اصل بائبل، اصل تورات گم ہو گئی، بعد میں مرتب کی گئی ہے۔ تو اب جو بائبل ہے اس میں جو تصور دیا جا رہا ہے کہ وہ کہ زمین ہی پر کہیں یہ جنت تھی، کسی بلند مقام پر، بلکہ یہ کہ وہ تو لوکیٹ کرتے ہیں اپنے اندازے سے جو اہل علم ہیں بائبل کے جاننے والے، تورات کے ماہرین، کہ یہ جو علاقہ کردستان کہلاتا ہے، یہ پہاڑی علاقہ، یہیں پر کوئی جگہ تھی جہاں کسی بلند مقام پر بس وہ ساری آسائشیں اور ساری چیزیں، ضرورتیں، ہر طرح کا عیش و آرام جو ہے انسان کو مہیا تھا، اور وہاں تھے در حقیقت حضرت آدم اور حضرت حوا۔ یہ ان کی ایک رائے ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس میں بہرحال احتمالات کا تو امکان موجود ہے کہ مختلف احتمالات ہیں، لیکن یہ کہ تیقن کے ساتھ کچھ کہنا ہمارے لیے ممکن نہیں۔ یہاں سے بھی جو نتیجہ اخذ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ایک آزمائشی طور پر، ایک ڈیمانسٹریشن کے لیے کہ معلوم ہو جائے آدم کو کہ یہ میرا دشمن جو ہے ابلیس، یہ کس کس طور سے مجھے ورغلا سکتا ہے، کس کس طرح کے ہیلے اور حربے اختیار کر سکتا ہے، کیسے کیسے وسوسے جو ہے میرے دل میں ڈال سکتا ہے، اور مجھے اللہ تعالیٰ کی اس صراط مستقیم سے، توحید سے اور اطاعت خداوندی کے راستے سے منحرف کر سکتا ہے۔ صرف اس کا ایک تجربہ کرانا مقصود ہے۔ اب چاہے وہ تصور ہو کہ یہ تخلیق آدم کے سارے مراحل کہیں آسمانوں میں طے پائے ہیں پھر حبوط ہوا ہے، چاہے وہ تصور ہو کہ زمین ہی پر یہ سارے مراحل طے پائے ہیں، اس اعتبار سے وہ جنت جو ہے وہ بھی کہیں جنت ارضی، کسی جگہ پر کوئی اونچا مقام، اور جنت کا لفظ جو ہے صرف جنت، ظاہر بات ہے کہ اس میں احتمالات جو ہیں تمام کے تمام موجود ہیں۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور کھاؤ تم دونوں اس میں سے با فراغت، جہاں سے چاہو، جو چاہو کھاؤ، تمام پھل، تمام میوے تمہارے لیے مباح ہیں، جہاں سے چاہو ان سے تم استفادہ کرو۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، لیکن مت قریب پھٹکنا، مت قریب جانا اس درخت کے، تو تم ہو جاؤ گے ظالموں میں سے، حد سے تجاوز کرنے والے، ظلم کرنے والے، اللہ کے حکم سے انحراف کرنے والے، تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے اگر تم نے اس درخت کا پھل کھایا۔ یہ جو جنت کے اندر جس طریقے سے حضرت آدم کو رکھا گیا، اس کی جو کیفیات بیان ہوتی ہیں، یہ خاص طور پر سورہ طٰہٰ میں الفاظ آئے ہیں، اِنَّ لَكَ لَا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ، اے آدم تمہارے لیے یہاں اس جنت میں جس میں ہم تمہیں رکھ رہے ہیں، تمہیں یہ کیفیات حاصل رہیں گی کہ نہ تمہیں بھوک ستائے گی، بھوک لگے گی نہیں، ولا تارا، نہ عریانی لاحق ہوگی، وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ،
اور نہ تمہیں اس میں پیاس کی شدت محسوس ہوگی، پیاس کا احساس ہوگا، نہ ہی کئی دھوپ کی کیفیت جو ہے، دھوپ کے ستانے کی اور گرمی اور اس کی حدت اور تمازت کا کوئی احساس ہوگا۔ یہ الفاظ ہیں کہ جن میں تعبیر کی گئی ہے اس جنت کی کیفیت کی جس میں حضرت آدم علیہ السلام کو، حضرت حوا سلام علیہا کو رکھا گیا ہے۔ باقی کسی اور جگہ پر اس کی کوئی اور تفصیل نہیں ہے۔ اس کا جو اس سے تعلق ہے وہ میں ابھی بعد میں بیان کروں گا۔ باقی رہ گیا یہ سوال کہ وہ درخت کون سا تھا، اس کی قرآن مجید نے قطعاً کہیں کوئی اس کی وضاحت نہیں کی، بلکہ صاف نظر آ رہا ہے کہ اس بحث سے قرآن مجید نے گویا کہ اعراض کیا ہے، ہذہ الشجرہ، گویا کہ اشارہ کر کے بتا دیا ہے کہ یہ درخت، بس اس سے زیادہ کوئی وضاحت نہیں کی ہے۔ اسپیکولیشنز مختلف کی گئی، چنانچہ بائبل کے جو مرتبین ہیں انہوں نے اسے ٹری آف نالج قرار دیا ہے، یہ علم کا۔ ظاہر بات ہے اس کی نفی تو قرآن مجید کے اعتبار سے تو نفی ہو جائے گی، علم تو آدم کو دیا گیا ہے، تو ٹری آف نالج کو فاربیڈن قرار دینا اور اسے ان کے لیے ممنوع، شجر ممنوعہ قرار دینا، گویا کہ قرآن مجید کے ساتھ اس کی قطعاً کوئی مطابقت نہیں ہے۔ البتہ کچھ اور خیالات ایسے ہیں کہ خاص طور پر میں یہاں تذکرہ کر رہا ہوں شاہ عبد القادر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا، صاحب مظہر القرآن، انہوں نے کچھ تصور یہ ظاہر کیا ہے کہ اس درخت کا پھل کھانے سے پہلے تک جنت میں جو کیفیت تھی کہ کوئی ہوائج انسانیہ جو ہیں وہ حضرت آدم کو، حضرت حوا کو لاحق نہیں تھے۔ یہ جو ہوائج انسانیہ ہیں، یعنی کھانا پینا نہیں ہے، نہ بھوک لگے گی نہ کھائیں گے، نہ پیاس لگے گی نہ پیئیں گے۔ ظاہر بات ہے کہ پھر بول و براز کا سارا مسئلہ جو ہے وہ تو متعلق ہے کھانے پینے سے، گویا کہ ان کے ساتھ ابھی یہ کیفیت وہاں نہیں تھی۔ انک لا تجوع فیہا ولا تعری وانک لا تظمأ وانک لا تظمأ فیہا ولا تضحیٰ۔ اب اس سے استدلال جو ہے خاصا میں سمجھتا ہوں کہ قوی بنتا ہے کہ بھوک نہیں لگے گی۔ اس کا ایک مفہوم یہ بھی لیا گیا کہ ہر شے اتنی آسانی سے دستیاب ہوگی کہ جب بھوک لگے گی کھا لو گے، تو بھوک کا کبھی کوئی تمہیں تجربہ نہیں ہوگا۔ لیکن شاہ عبد القادر کا کہنا یہ ہے کہ وہ جنت، اب اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام، اگر تو وہ مانا جائے کہ زمین ہی پر کوئی ایوولوشن کے ذریعے سے وہ ترقی پا کر وہاں آئے ہیں، تو ظاہر بات ہے کھانا پینا بول و براز وہ تو گویا کہ ابتدا سے ان کے ساتھ تھا۔ ہو سکتا ہے کہ اگر اس تصور کو مانا جائے کسی درجے میں کہ کوئی عارضی دور ان پر ایسا طاری کیا گیا ہے، ایک آپ اس کو ایک رویا بھی کہہ سکتے ہیں، ایک طویل خواب کی شکل بھی کہہ سکتے ہیں، تجربہ کرانا مقصود ہے صرف یہ کہ تمہارا یہ دشمن تمہیں اس طور سے گمراہ کر سکتا ہے۔ اور اگر یہ وہی جنت ہے، کوئی آسمانی جنت ہے جس پر رکھا گیا ہے، اور اس میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی تخلیق اس طور سے ہوئی ہے کہ وہی بنائے گئے ہیں، اس خاک کے پتلے کو بنا کر اسی طریقے سے اس میں پھونک ماری گئی ہے، جیسا میں کل بیان کر چکا ہوں، وہ چیز بھی قرآن مجید کے بیان سے مطابقت رکھتی ہے، اور وہ اگر مفہوم سامنے رکھا جائے تو وہ بھی فٹ ہوتا ہے قرآن کے بیان میں۔ تو پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو شاہ عبد القادر کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ابتدائی کوئی کیفیت ایسی ہو کہ ابھی ہوائج ضروریہ، کھانا پینا، بول و براز، اسی طرح کوئی بھی شہوت کا جذبہ، کوئی جنسی کوئی عمل جو ہے وہ ابھی ان کے علم میں نہیں تھا، ان کے شعور میں نہیں تھا، لیکن یہ کہ اس درخت کا پھل کھانے کا نتیجہ یہ نکلا۔ اسی لیے علامہ اقبال نے بھی اپنے لیکچرز میں تعبیر کیا ہے یہ استعاراتی انداز میں کہ شاید یہ پہلا سیکشول ایکٹ تھا جس کو کہ وہ درخت سے تعبیر کیا گیا ہے، اس لیے کہ شیطان نے جو اغوا کیا تھا وہ یہ بھی تھا کہ کہیں تم ہمیشہ رہنے والے نہ بن جاؤ، اور یہی در حقیقت تناسل جو ہے انسان کا، توالد و تناسل، یہی ہے جو اس کے خلود کا ایک سبب بنتا ہے کہ نسل انسانی کو ایک دوام حاصل ہو رہا ہے اسی تناسل اور توالد کے ذریعے سے۔ بہرحال یہ مختلف آراء، مختلف خیالات ہیں، لیکن یہ کہ جو اصل لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ صرف ایک آزمائشی اور ڈیمونسٹریشن کے لیے کہ متنبع کر دیا جائے کہ یہ تمہارا دشمن ہے جس سے تمہیں خبردار رہنا ہے، انہیں ایک تجربہ کرایا گیا ہے۔ یہ تجربہ کہاں ہوا، اس تجربے کی تفصیلات کیا ہیں، زمین پر ہوا، آسمان پر ہوا، اور پھر یہ کہ وہ کس کیفیت میں حضرت آدم اور حضرت حوا تھے، جیسے کہ ایک رائے میں شاہ عبد القادر کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں۔ یہ سب جو ہے یہ ہمارا ایک تصور، تخیل ہو سکتا ہے، کوئی اس کے لیے مرفوع روایات موجود نہیں ہیں، کوئی اس کے بارے میں تفصیلی چیزیں خود قرآن مجید کے دوسرے مقامات سے بھی ہمیں معلوم نہیں ہوتی۔ البتہ یہ کہ ایک درخت معین کر دیا گیا کہ اس میں جنت میں سے جہاں سے جو چاہو کھاؤ سوائے اس درخت کے، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تو تم ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، تو پھسلا دیا، ذلہ پھسل جانا، ازلہ اذلال باب افعال سے پھسلا دیا،
فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، شیطان نے ان دونوں کو، آدم اور حوا کو پھسلا دیا اس سے، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، تو نکال دیا ان دونوں کے اس میں سے جس میں کہ وہ تھے۔ یہ الفاظ بھی بڑے ایسے مبہم رکھے گئے، مما کانا فیہ، جس میں وہ تھے۔ اس سے مراد ابھی وہ جنت نہیں ہے، بلکہ اس جنت کی جو کیفیت ہے اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ یہ انداز قرآن مجید وہی استعمال کرتا ہے جہاں کے تفاصیل یا تو فہم انسانی کی گرفت سے ماورا ہوں، جیسے کہ جو معراج کا تذکرہ آیا ہے کہ جب کہ ڈھانپے ہوئے تھا اس بیری کے درخت کو، اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جب کہ ڈھانپے ہوئے تھا اس بیری کو جو ڈھانپے ہوئے تھا۔ اب وہ کیا تھا یہ تمہارے فہم سے ماورا ہے، لہذا اس کی کوئی تفصیل یہاں نہیں دی جا رہی، بس ڈھانپے ہوئے تھا جو ڈھانپے ہوئے تھا۔ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، اس وقت نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی عظیم آیات کا مشاہدہ کیا۔ لیکن یہ انداز بھی یہاں پر ہے، اخرجہما مما کانا فیہ، انہیں نکلوا دیا ان دونوں کو اس کیفیت میں سے، اس حالت میں سے جس میں وہ تھے۔ اب اس کی تعبیر جو ہے اگر سورہ طٰہٰ کے اس مقام کے حوالے سے کی جائے تو وہ بادشاہ عبد القادر صاحب کی جو ہے اس کے ساتھ جو ہے مربوط ہو جائے گی، اور وہ یہ کہ انہیں اب بھوک لگنی شروع ہوئی جو کہ پہلے نہیں تھی، یا کوئی مشقت کا مسئلہ تھا کہ جو پہلے نہیں تھا، اب وہ دھوپ نے بھی ستایا کہ جو پہلے کیفیت نہیں تھی، اور بول و براز کا معاملہ بھی شروع ہوا کہ جو پہلے نہیں تھا، اسی طریقے سے جنسی عمل اور سیکشول انٹرکورس کا معاملہ کہ جو اس سے پہلے نہیں ہوگا وہ شروع ہوا۔ اس اعتبار سے وہ تمام کیفیات مولانا اصلاحی صاحب یہاں بڑی خوبصورتی سے نکل گئے ہیں، اس لیے کہ قرآن مجید کے دو مقامات پر یہ آتا ہے کہ اس درخت کا پھل کھانے کا جو نتیجہ نکلا وہ یہ تھا، فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، ظاہر ہو گئے ان کے لیے ان کی شرمگاہیں یا ان کے جو بھی اعضائے جنسی کہیے یا بول و براز بھی انہی سے متعلق ہے، سوآتہما، تو یہ دونوں ان پر کھل گئے، ظاہر ہو گئے، اور پھر وہ گانٹنے لگے اپنے اوپر، اپنے شرمگاہوں کو ڈھانپنے کے لیے انہوں نے درختوں کے پتے جو ہیں، من ورق الجنہ، جنت کے درختوں کے پتوں کو گانٹ کر اپنے لیے لباس بنایا۔ اب اس میں تعبیر کیا ہوئی ہے، اس درخت کی کیا وہ تاثیر تھی؟ آیا پہلے ننگے تھے؟ ایک خیال یہ ہے کہ جو بائبل کے مرتبین نے دیا ہے کہ ننگے تھے، لیکن انہیں اپنے ننگے ہونے کا احساس نہیں تھا، چونکہ ابھی ٹری آف نالج سے انہوں نے نہیں کھایا تھا، شعور ابھی انہیں حاصل نہیں ہوا تھا۔ گویا کہ ان کا اپنا جو ایک فلسفہ ہے جو ارتقاء کا، اس کے اعتبار سے ابھی وہ حیوانیت کی سطح سے نکلے ہی تھے، ابھی ان کے اندر کوئی اپنے سطر کا اور اس کے بارے میں کوئی شرم کا احساس جو ہے پیدا نہیں ہوا تھا۔ اس وجہ سے جیسے ہی وہ کھایا انہوں نے تو ان کو احساس ہوا، شعور پیدا ہو گیا اپنے سطر کا اور اپنی شرمگاہوں کا انہیں احساس ہوا، تو انہوں نے پھر پتے جو ہیں ان کو گانٹ کر اور اپنے لیے لباس اور سطر کا بندوبست کرنا شروع کیا۔ قرآن کے الفاظ میں یہ فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، ظاہر ہو گئے، کھل گئے ان پر، منکشف ہو گئے ان پر ان کی شرمگاہیں، فَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اب وہ بلکہ بائبل کے مرتبین نے تو فگ ٹری کہا ہے اسے، اور چونکہ وہ علاقہ جس میں کہ ان کا یہ خیال ہے کہ یہ آزمائشی جنت تھی جہاں پہ کہ حضرت آدم اور حضرت حوا تھے، اس کے بارے میں یہ کہ اس علاقے میں یہ انجیر کے درخت بہت ہیں، والتین والزیتون، تین جو ہے تو تین وہ علاقہ جو ہے جبل تین اسی علاقے میں ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا مسکن، ان کی قوم کا مسکن، اور جو وہ وہاں پر جو سیلاب آیا وہ بھی ان کے جو محققین ہیں ان کے نزدیک وہی علاقہ ہے، نسل آدم کا آغاز وہیں سے ہوا ہے، تو وہ ان کے اپنے نظریات ہیں۔ لیکن یہ کہ وہ درخت کون سا تھا، یہاں ورق الجنہ کہا گیا ہے، اس باغ کے درختوں سے انہوں نے اپنے لیے لباس ان کو گانٹ کر آپس میں اور اپنے لیے اپنے شرمگاہوں کو، اپنے سطر کو چھپانے کی کوشش کی۔ یہ اس مقام پر نہیں ہے، یہاں مختصر ہے، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ۔ مولانا اصلاحی کا میں تذکرہ کر رہا تھا کہ انہوں نے ایک لفظ بڑا لطیف سا استعمال کیا ہے اور یہاں سے گزر گئے عافیت کے ساتھ، کہ کوئی حلہ جنت تھا کہ جو ان سے سلب کر دیا گیا، اور پھر وہ چونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی تھی، تو جو جنتی لباس جسے ہم نہیں سمجھ سکتے کہ وہ لباس کی حقیقت کیا تھی، وہ لباس کس نوعیت کا تھا جو ان کو عطا ہوا تھا، وہ ان سے لے لیا گیا، اور وہ یہ کہ ان پر اپنی شرمگاہیں کھل گئیں اور ان کو اپنی عریانی کا احساس ہوا۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ۔ یہ جو أَزَلَّهُمَا ہے، اس کے لیے بھی میں آپ کو وہ حوالے دوسرے مقامات سے دے دیتا ہوں
کہ وہ جو حضرت آدم کو حضرت حوا کو جو پھسلایا بہلایا یا ورغلایا، اس کے لیے سورہ طٰہٰ میں الفاظ آئے ہیں فوسوس الیہ الشیطان قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی۔ تو وسوسہ اندازی کی آدم کے اندر شیطان نے۔ اب یہ لفظ نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ یہ مکالمہ رو در رو ہو رہا ہے یا یہ کہ وسوسہ ہے۔ تو اس میں لفظ وسوسہ استعمال کیا گیا، معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس طریقے سے جیسے میں اور آپ بات کر رہے ہوں اور ہم ایک دوسرے سے کی گفتگو سن رہے ہوں بالمشافہ، وہ نہیں ہے وسوسہ۔ فوسوس الیہ الشیطان، اور کہا یہ کہ یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، اے آدم کیا میں بتاؤں تجھے وہ درخت کہ جو خلد والا درخت ہے، ہمیشگی کا درخت ہے، اور ایسی حکومت عطا کرنے والا درخت ہے کہ جو کبھی بھی جس پر باسی پن طاری نہیں ہوگا، وہ حکومت، وہ شہنشاہی ہمیشہ تر و تازہ رہے گی۔ اور دوسری جگہ پر آیا سورہ اعراف میں وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ۔ اس نے کہا ان سے آدم اور حوا سے کہ نہیں منع کیا ہے تمہیں اس درخت سے تمہارے رب نے مگر اس وجہ سے کہ کہیں تم نہ ہو جاؤ فرشتے، کہیں فرشتے نہ بن جاؤ، اور یہ کہ کہیں تم ہو جاؤ ہمیشہ رہنے والے، تمہیں خلد حاصل ہو جائے، دوام حاصل ہو جائے، بقائے دوام جو ہے وہ تمہیں حاصل ہو جائے۔ تو یہ وسوسہ اندازی ہے کہ جو شیطان نے کی ہے حضرت آدم اور حضرت حوا کو، جس کو جو کہا گیا ہے فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، دھوکہ دے کر انہیں گویا کہ اس اللہ تعالیٰ کے حکم عدولی جو ہے اس پر آمادہ کر لیا گیا۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے کہا، فیصلہ سنا دیا، اتر جاؤ، تم میں سے بعض کے دشمن ہیں، وَفِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور اب زمین میں تمہارے لیے ہے مستقر، جائے قرار، اور برتنے کی چیزیں ہیں، ساز و سامان ہے، اس زندگی کے لیے جو ضروریات ہیں وہ ہم نے ودیعت کر دی ہے اس زمین میں، متاع الی حین، ایک خاص وقت تک کے لیے، ایک مدت تک کے لیے۔ یہاں پر جو لفظ حبوط آیا ہے، اب اس سے چونکہ حبطہ کے معنی ہوتے ہیں اترنا، کہیں کسی بلندی سے نیچے اترنا، تو یہاں اہبطوا آیا، اور اس سے یقیناً اس نظریے کو بہت تقویت حاصل ہوتی ہے کہ یہ جو ساری تخلیق آدم کا یہ پورا مرحلہ ہے، یہ پورا سلسلہ جو اب تک بیان ہوا ہے، یہ کہیں آسمانوں ہی میں ہوا ہے، کسی بلند مقام پر ہوا ہے، اور اس کے بعد انہیں حضرت آدم کو زمین پر اتارا گیا، حکم دیا جا رہا ہے اترو اب زمین پر، اہبطوا بعضکم لبعض عدو، یہ تو میں بعد میں عرض کروں گا۔ لیکن حبوط کا لفظ، وہ دوسرا تصور جو ہے، جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا، وہ بھی فٹ ان کرتا ہے، ریکنسائل کرتا ہے قرآن کے ساتھ۔ یقین کے ساتھ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ہے حقیقت یا یہ ہے حقیقت، لیکن یہ کہ اگر اس کے اندر کوئی آپس میں ریکنسائل کرنے کا کوئی گوشہ ہے تو وہ صرف میں واضح بیان کر رہا ہوں، میں کوئی تیقن کے ساتھ اس نظریے کی تبلیغ نہیں کر رہا، اگرچہ میرا ذاتی رجحان اس کی طرف ہے جیسا کہ میں کل عرض کر چکا ہوں، لیکن میں صرف احتمال کے درجے میں اس وقت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ حبوط کا لفظ کسی بلند مقام سے اترنے کے لیے بھی ہے، اور یہ بالکل اس سینس میں بھی کہ جو ہم کہتے ہیں سیٹل ڈاؤن، کہیں پر اب آباد ہو جاؤ، جیسے کہ ایک نومیڈک انداز ہوتا ہے زندگی کا، جس میں کہ خانہ بدوش ہیں، ادھر گھوم رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، ابھی خیمے یہاں لگا دیے ہیں، پھر یہاں سے وہ چراگاہ جو ہے وہ اگر اس میں نہیں رہا اب کچھ چرنے کے لیے اپنے جانوروں کے لیے، تو وہ خیمے اکھاڑے کہیں اور چلے گئے۔ ایک ہے کسی جگہ پر مستقل قیام کر لینا، وہاں سیٹل ہو جانا، اس کے لیے یہی اسی سورہ مبارکہ میں یہ لفظ آیا ہے بنی اسرائیل کے ضمن میں، اہبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من اللہ، کہ جب بنی اسرائیل نے، جب کہ وہ صحرائے سینا میں تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے غذا کا بھی بندوبست کیا تھا، من و سلوہ نازل کیا تھا، تو جب انہوں نے یہ کہا حضرت موسیٰ سے کہ ہم ان پر جو ہے صبر نہیں کر، لن نصبر علی طعام واحد فادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال تستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر اہبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم۔ اس وقت تک ابھی وہ سیرا نوردی تھی، مسلسل سفر میں تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے من و سلوہ کی غذا کا اہتمام کر دیا تھا، لیکن جب انہوں نے ناشکری کی اور کہا کہ ہم صرف ان دو کھانوں پر تو یعنی صبر نہیں کر سکتے، ہمیں تو وہ چاہیے چیزیں جن کے چسکے انہیں پڑے ہوئے تھے اور جن کی لذتیں مصر میں اپنی غلامی کے دور میں جو ہے مختلف چیزیں ہیں، دالیں ہوں اور پیاز ہو اور لہسن ہو اور یہ ہو اور وہ ہو، یہ چیزیں ہمیں تو چاہیے، ترکاریاں ہوں، ککڑیاں ہوں،
تو حضرت موسیٰ نے فرمایا اہبطوا، اب کسی جگہ پر آباد ہو جاؤ، تو سیٹل ڈاؤن، کہیں پہ بیٹھو، اب کاشتکاری کرو۔ یہ چیزیں تو پھر کہیں پر مستقل قیام کر کے اور کاشتکاری کے ذریعے سے حاصل کی جا سکتی ہیں۔ تو وہاں بھی لفظ حبوط آیا، اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، اب کسی جگہ پر کسی آبادی میں آباد ہو جاؤ کسی جگہ پر، تو پھر یہ چیزیں جو چاہ رہے ہو، جو تمہاری جو چٹخارے مانگ رہی ہے زبان، اگر وہی تمہاری طلب ہے تو پھر وہاں تمہیں حاصل ہو جائے گی۔ تو یہ لفظ بھی فٹ کرتا ہے اس تصور کے اندر بھی، اور یہ چونکہ قرآن مجید القرآن یفسر بعضہ بعضا، یہ دلیل قرآن ہی سے سامنے آ رہی ہے، اس لیے ایسی نہیں ہے کہ اٹھا کر اس کو بالکل پھینک دیا جائے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے۔ اب یہ دشمنی وہ ہے جو ذریت آدم اور وہ ابلیس اور ابلیس کے جو بھی پیروکار ہیں، چاہے وہ جنات میں سے ہو، وہ تو گویا کہ ان میں چونکہ جنات میں نے عرض کیا تھا کہ شر کا پہلو غالب ہے، ان کا مادہ تخلیق آگ ہے، جس میں وہ شوق، جو جوش خروش اور ایک حرارت، یہ چونکہ اور اس کے اندر گویا کہ نشوز کا مادہ جو ہے وہ ان کی اپنی فطرت میں زیادہ غالب ہے، اس لیے وہ جو ذریت ابلیس ہے یا جو بھی جنات میں سے اس کے پیروکار ہیں، وہ سب کے سب، اور ابلیس وہ شخص ابلیس، وہ معین ابلیس، وہ عزازیل جس نے کہ قیامت تک کے لیے مہلت مانگی تھی اور اسے مہلت دی گئی، قرآن مجید میں متعدد مقامات پر آیا کہ تجھے یہ مہلت دی جا رہی ہے، تمہاری یہ درخواست قبول کی گئی، گرانٹڈ، تمہیں یہ مہلت دی جا رہی ہے، اور تم اپنی پوری جو بھی محنت کر سکتے ہو ذریت آدم کو گمراہ کرنے کی کر لو، تمہیں کھلی چھوٹ دی جا رہی ہے۔ لیکن ایک بات ہے جو سورہ بنی اسرائیل میں اور دوسرے مقامات پر بھی واضح کر دی گئی، ان عبادی لیس علیک علیہم سلطان، لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پر تجھے کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، تم اس کے لیے جو بھی مزین کرو، برائی کو خوشنما کر کے پیش کرو، وسوسہ اندازی کرو، جس طرح چاہو ورغلاؤ، لیکن کوئی اختیار تمہیں حاصل نہیں ہوگا، الا من اتبعک من الغاوین، سوائے ان کے کہ جو خود تیری پیروی کرے، خود ان کے اندر بھی سرکشی ہو، خود ان میں بھی شر کا میلان ہو، خود وہ معصیت اور تکبر اور دنیا پرستی میں مبتلا ہو اور تیری آواز پر لبیک کہیں، تو ان کو جدھر چاہے تو لے جا، لیکن یہ کہ میرے بندے جو مجھ سے اپنے آپ کو وابستہ کر لیں، مجھ پر ایمان رکھتے ہوں، مجھ پر توکل کرتے ہوں، ان پر تیرا کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ لیکن یہ عداوت ہے، اصل میں یہ ہے وہ خیر و شر کی کشمکش کہ جو اس دنیا میں پوری نسل آدم میں تاریخ کا ایک مستقل نظریہ ہے کہ یہ خیر اور شر کی ایک کشاکش ہے کہ جس کی یہ پوری داستان ہے۔ خیر کی قوتیں انسان کے اندر بھی ہیں، خارج میں بھی ہیں۔ انسان کے اندر وہ روح ملکوتی جو اس میں پھونکی گئی وہ خیر کی طرف بلانے والی ہے، خارج میں انبیاء کرام، صلحاء، پھر جو بھی ان کے متبعین ہیں، پھر ملائکہ جو شاباش دیتے ہیں، تقویت کا ذریعہ بنتے ہیں، یہ تمام خارج کے اندر قوتیں ہیں کہ جو خیر کی طرف بلانے والی ہیں۔ شر کی طرف بلانے والا خود انسان کا اپنا جو اس کا بیسر سیلف ہے، جو اڈ اور لیبیڈو ہے، جو اس کا نفس امارہ ہے، جو اس کے اینیمل انسٹنکٹس ہیں، جو اس کے حیوانی تقاضے ہیں، یہ شر کی طرف بلانے والے ہیں اس کے اپنے اندر، اور خارج میں ذریت ابلیس ہے، خود ابلیس ہے، بنفس نفیس کہیے یا جو بھی اس کی وہ ملعون اس کا وجود ہے، اس کے ساتھ خود وہ ہے جسے مہلت دی گئی ہے، پھر اس کی ذریت ہے، اس کے مریدین ہیں، انسانوں میں سے بھی اور جنات میں سے بھی۔ تو یہ کشاکش خیر و شر ہے، یہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، ہمارے اپنے اندر بھی وہ خیر و شر کی کشمکش ہے، خارج میں بھی تمدن میں، تاریخ اصل میں در حقیقت انہی قوتوں کے باہمی کشاکش کا جو ہے وہ ایک اس کی داستان ہے۔ تو بعضکم لبعض عدو ولکم فی الارض مستقر ومتاع الی حین، اور زمین میں اب تمہارے لیے مستقر ہے، جائے قرار ہے، یہی تمہیں ٹھہرنا ہے، یہی آباد ہونا ہے، اور برتنے کا سامان، ضروریات ساری زندگی کی ہم نے اس میں فراہم کر دی ہیں ایک مدت معینہ کے لیے۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، یہ مسئلہ بھی سورہ اعراف میں تفصیل سے آ چکا بے ایمانی کہ سورہ اعراف جو ہے ہجرت سے پہلے نازل ہو چکی ہے، تو قرآن مجید میں جب یہ سورت نازل ہو رہی ہے اس سے پہلے یہ مضمون تفصیل سے وہاں آ چکا، اسی لیے میں نے عرض کیا کہ 6 مقامات پر یہ مضامین، کہیں کوئی مضمون زیادہ تفصیل سے، کہیں کوئی مضمون زیادہ تفصیل سے، کہیں ابلیس کا چیلنج زیادہ مفصل آیا ہے، کہیں ابلیس نے جو تکبر کیا اس کی پوری وضاحت کر دی گئی ہے، کہیں آدم کی تخلیق کا تذکرہ بھی ہے، جنات کے تخلیق کا تذکرہ بھی ہے۔ تو یہ 6 مقامات جو ہیں مکی صورتوں کے، سورہ اعراف، سورہ ہجر، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ طٰہٰ، سورہ صاد، ان میں یہ مضامین آئے ہیں، ان کے تقابلی مطالعے سے یہ ساری باتیں جو ہیں منکشف ہوتی ہیں، یہاں ان کا خلاصہ دیا جا رہا ہے۔
وہاں ہے کہ ایک ندامت کا احساس حضرت آدم میں پیدا ہوا، خطا ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے، اور یہی احساس ندامت ہے جو اللہ کو بہت عزیز ہے۔ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے، تو اللہ تعالیٰ نے الفاظ خود تلقین فرمائے، وہ احساس ندامت پیدا ہوا آدم میں، لیکن یہ کہ اس کے لیے الفاظ تلقا آدم من ربہ کلمات، سیکھ لیے، حاصل کر لیے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات، اور ان کلمات کے ذریعے سے جب انہوں نے توبہ کی، رجوع کیا، استغفار کیا، انا ظلمنا انفسنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، تو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا۔ اب اس کو ہم مکمل کر لیتے ہیں، ابھی 1-2 منٹ جو بھی ہمارے پاس بقایا ہے، باقی یہ مضمون پھر اگلے درس کے اندر میں مزید وضاحت سے کر دوں گا کہ یہ ایک بہت اہم موضوع ہے قرآن مجید کا، جس سے کہ تورات بالکل خالی ہے، اور تورات کے خالی ہونے ہی کے سبب سے وہ پیدائشی گناہ گار ہونے کا تصور جو ہے وہ عیسائیوں کے اندر موجود ہے کہ انسان پیدائشی طور پر گناہ گار ہے۔ حضرت آدم سے جو گناہ سرزد ہوا تھا اس کے اثرات نسل آدم میں چلے آ رہے ہیں۔ قرآن نے سورہ اعراف میں بھی اور یہاں سورہ بقرہ میں بھی واضح کر دیا، فتاب علیہ، اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ اللہ اپنی تمام عنایتوں کے ساتھ ان کی طرف پھر متوجہ ہو گئے، تمام عنایتیں اور رحمتیں اور شفقتیں حضرت آدم کے شامل حال ہو گئی۔ انہوں نے اپنی خطا کا اقرار کیا، اعتراف کیا، توبہ کی، رجوع کیا، استغفار کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ اس کے بعد دہرایا ہے، یعنی جنت سے، یا جو بھی آزمائشی جنت تھی، یا وہ جنت خلد ہے، یا جو بھی آسمانی جنت ہے، اس سے نکالا جانا جو ہے وہ اس گناہ کی وجہ سے نہیں ہے۔ گناہ کی وجہ سے تو وہ کیفیت جو جنت میں ان کی تھی، انک لک الا تجوع فیہا ولا تعری وانک لا تظمأ فیہا ولا تضحی، اس کیفیت سے، یا جو عریانی نہیں تھی، کوئی جنتی لباس تھا جو دیا ہوا تھا، اس سے محرومی، وہ ہے کہ جو اس کا نتیجہ نکلا ہے۔ باقی جنت سے ان کا نکلنا، زمین پر ان کا آنا، یہ تو در حقیقت اس لیے ہے کہ پیدا ہی کیے گئے تھے، بنائے ہی گئے تھے، زمین کی خلافت ہی کے لیے تخلیق ہوئی ہے، اس اعتبار سے انہیں آنا تو ہے، اپنے اس جگہ کا چارج سنبھالنا ہے، اسی لیے دوہرا کر آیا۔ توبہ کی قبولیت کے بعد فرمایا جا رہا ہے قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اب اترو یہاں سے، جنت میں سے، زمین جو بھی ہے، چاہے وہ زمین ہی پر کوئی اونچے مقام پر وہ جنت تھی جہاں سے انہیں اتارا گیا، یا یہ کہ کوئی آسمانی جنت تھی وہاں سے اتارا گیا، یہ دونوں احتمالات موجود ہیں، لیکن یہ کہ سب کے سب اترو، اب ظاہر بات ہے کہ وہ ابلیس بھی یہیں پر ہے، اسی زمین پر ہے، گھومتا ہے پھرتا ہے، ہمیں ورغلاتا ہے، اس کی ذریت جو ہے وہ بھی یہی ہے، آدم کی نسل بھی یہی ہے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، یہ ہے وہ آخری چارٹر، جیسے کسی وائس رائے کو جب چارج دیا جائے تو پھر کوئی چارٹر اسے دیا جا رہا ہو، یہ فرمان خداوندی ہے آدم اور ذریت آدم کے لیے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تو جب بھی میرے پاس سے تمہارے پاس ہدایت آئے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَا، تو جو بھی پیروی کرے گا میری ہدایت کی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ حزن سے دوچار ہوں گے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور جو ہماری آیات کا کفر کریں گے، ناشکری کریں گے اور انکار کریں گے، تکذیب کریں گے ہماری آیات کی، وہ ہوں گے جہنمی، وہ ہوں گے آگ والے، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ یہ ہے وہ تا قیام قیامت، یہ چارٹر ہے نوع انسانی کے لیے۔